1 बेसिक वर्ड्स, और वर्ड्स जो आज हम सीखेंगे वो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। तो इनमें से कुछ लफ्ज आपको पहले आते होंगे। अगेन ये पहले जो लेसन है इनमें हम बेसिक चीजें कवर करेंगे। इनमें से कुछ चीजें जो आपको पहले आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। जब आपकी बेस बन जाएगी फिर इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। 4.1 पे हमने, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हमने बॉडी पार्ट्स याद करने हैं, तो या इनके नाम, हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए, तस्वीर के साथ आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए। अगेन आप ये रोजमर्रा के लफ्ज आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप इनसे सेंटेंस बनाएं, ठीक है। सेंटेंस आपका फोकस होना चाहिए, एक्सेंट नहीं फोकस होना चाहिए कि जो मुझे चीज का एक दफा मुझे स्ट्रक्चर जो है मैं यूज करना शुरू कर दूंगा उसके, और वो रोजमर्रा की चीजों से आएगा। अगर मैं आपको चीजें पढ़ानी शुरू कर दूं जो आप रोजमर्रा यूज नहीं करते हैं तो फिर उससे आपको वो मसला होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी ग्लास की, ठीक है। किसी भी ग्लास में आप यूज करें तो ग्लासेस डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। आपने एट द एंड ऑफ द डे जो ग्लास आपने यूज करना है वो आपने पानी वाला, पानी पीते हैं आप, ठीक है। अब ग्लास कई किस्म के हो सकते हैं, और ये मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी जो आप यूज कर सकते हैं कि अच्छा मैंने इसमें से क्या सीखना है, ठीक है। जो मुझे रोजमर्रा का ग्लास चाहिए, बाकी जो भी ग्लास होंगे, एक गॉबलेट होएगा, रॉक ग्लास होएगा, प्लास्टिक टम्बलर होगा, हर किस्म की आहिस्ता आहिस्ता जब आप ग्लासेस यूज करेंगे तो वो आपको उनके डिफरेंट एसोसिएशंस याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बैक टू पोर्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बेसिक वर्ड्स सीखने हैं, ठीक है। इनमें से काफी लफ्ज आपको पहले आते होंगे, और ये अच्छी बात है कि आपको ये लफ्ज आते हैं, आप इनको उनकी बेस पे आप अपने और लफ्ज सीख सकते हैं, और जिसको नहीं आते हैं उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला लफ्ज है, और इसमें उर्दू, ये मैंने एक्चुअली ये मुझे ये इससे पहले ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, एक वेबसाइट है ट्विंकल के नाम से, ठीक है। ये चार्ट मैंने वहां से लिया था, वहां पे आपको काफी सारे चार्ट्स मिल सकते हैं, उसके लिए आपको मेंबरशिप्स यूजुअली चाहिए होती है। तो यहाँ पे उर्दू के लफ्ज भी थे और इंग्लिश के लफ्ज भी थे, तो इनमें से क्योंकि कुछ लफ्ज थोड़े से मुश्किल थे तो इसलिए मैंने उर्दू के लफ्ज भी आपको साथ प्रोवाइड किए हुए हैं। लेकिन याद रखें कि आपका मकसद होना चाहिए इंग्लिश वाला लफ्ज सीखना, ठीक है। चलें, तो पहला लफ्ज है यहाँ पे कांधे के लिए, जो ये बाजू और गर्दन के दरमियान जो आपका जॉइंट होता है उसके लिए ये लफ्ज है शोल्डर, ठीक है। अगेन हम ये ग्रुप लफ्जों का सीख रहे हैं जैसे हम, ताकि ये बाद में हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें रोजमर्रा जिंदगी में। आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला लफ्ज है शोल्डर, कांधे के लिए शोल्डर, शोल्डर, ठीक है। उससे अगला लफ्ज है कान के लिए, कान के लिए लफ्ज है ईयर, ईयर, ईयर। अगर आप में से कोई बंदा बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो एक्चुअली ईयर्स के आगे से कई पार्ट्स होते हैं जो आप सीख सकते हैं, बट अगेन सेम थिंग कि आपको मेन चीज आनी चाहिए, जहां पे आपकी इंटरेस्ट होगी वहां पे आके आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे अगला लफ्ज है होंठों के लिए, आप होंठ के लिए लफ्ज है लिप्स, ठीक है, जो होंठ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये लफ्ज भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर, तो ये हमारा ये कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि मुंह के लिए क्या लफ्ज है। इससे आगे लफ्ज है जिल्द के लिए स्किन, ठीक है। स्किन के बारे में एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम यूजुअली सोचते हैं कि हम इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, जो स्किन है सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है क्योंकि ये हमारे सारे जिस्म के ऊपर होती है, ठीक है। उसके आगे लफ्ज है दिल के लिए हार्ट, क्या लफ्ज है, हार्ट, ठीक है। उसके अब ये जो पहले 5 लफ्ज हैं, पहले
رو میں موسٹلی آپ میں سے کافی لوگ اس کے لیے فیملیئر ہوں گے. ٹھیک ہے. اس سے آگے لفظ ہے جو کئی دفعہ منہ کے اوپر کچھ نشان ہوتے ہیں. لفظ یہ جینیٹیکلی ہوتے ہیں یا انوائرمنٹ کی وجہ سے. اردو میں اس کے لیے لفظ ہے چھائیاں, اور انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے فریکلز. فریکلز فار ایگزامپل جو لوگ آئرلینڈ وغیرہ سے ہوتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ لوگوں کے منہ پہ اکثر یہ دانے دانے ہوتے ہیں. دانے دانے نہیں, نشان سے ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں فریکلز. فریکلز. ٹھیک ہے. اس سے آگے لفظ ہے ہینڈ. ہاتھ کے لیے لفظ ہے ہینڈ. ٹھیک ہے. اب ہینڈ جو ہے یوزلی ہر انسان کے پاس ہاتھ ہوتا ہے. اس طرح کئی مشینیں ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ان کے کوئی چیز لگی ہوتی ہے جو بار بار موو ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں ہینڈ. ٹھیک ہے. اس کے آگے لفظ ہے انگلی کے لیے فنگر. کیا لفظ ہے؟ فنگر. ٹھیک ہے. اب فنگر کا لفظ جو ہے پہلے ہم نے ایک اور کانٹیکس میں یوز کیا تھا جب ہم نے بی کے لفظ سیکھے تھے. اس میں ایک لفظ تھا بی فار بنانا. ٹھیک ہے. اور بنانا جو لفظ ہے وہ ایکچولی آیا ہے عربک لفظ سے. اس کی ایک ہر لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تو بنانا جو لفظ ہے وہ جو عربی میں انگلی کی لفظ جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے بنان. تو ایک تھیری ہے جو لفظ بنانا ہے وہ عربک سے آیا ہے. عربک میں فنگر کو یا انگلی کو کہتے ہیں بنان, اور اس سے اور لفظ بنا ہے بنانا. ٹھیک ہے. سو اگین یہ انگلی ہے, انگلی کو انگلش میں بولتے ہیں فنگر. ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ کی جو سٹوریز ہیں جو آپ فیکٹس بول رہے ہیں آپ اس کو, یا انٹرسٹنگ چیزیں بول رہے ہیں, یہ آپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے لفظ ہے ناک. ناک کے لیے لفظ ہے نوز. نوز. این فار این, اسٹارٹ وتھ این, نوز. اوکے. اب اگین میں چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں پچھلے لیسنس کے ساتھ تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ یاد رہے. آپ ان چیزوں کو اس طرح بدلے, آپ کو چیزوں کو کنیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نوز کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہم نے سیکھی تھی جب ہم نے ڈی والے لفظ پڑھے تھے, ڈی فار ڈاگ. کہ ڈاگ کی نوز جو ہوتی ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے. ہم انسان کے مقابلے میں جو ڈاگ ہے وہ اس کی 40 گنا زیادہ سینس آف اسمیل ہوتی ہے اس کی نوز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسی لیے کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پولیس کے پاس کتے ہوتے ہیں, وہ اس کو کتے کو رومال سے کھائیں گے کہ بھائی اس اسمیل کو چیز کرو. ٹھیک ہے. یا کوئی بھی اور چیز. کچھ کئی لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل ڈاگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بیماریوں کو یا پریگننسیز کو. ٹھیک ہے. سو اس سے آگے لفظ ہے چہرہ. ٹھیک ہے. چہرہ جو ہے اردو کا لفظ ہے. اب مجھے پنجابی میں ہم یوزلی کہتے ہیں منہ. ٹھیک ہے. لیکن منہ جو ہے وہ اتنا کلیئر لفظ نہیں ہے. چہرہ جو ہے آپ کا فیس ہے. فیس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھیں گے کہ یہ فیس کے اوپر یہ لال رنگ کے یہ رنگ کو ظاہر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح یہ آپ کی جو گالوں کا رنگ ہے, چیکس کا رنگ ہے, وہ علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. گال کو کہتے ہیں چیک. ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیک کا لفظ اس میں ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ تو ابھی ہم نے لفظ پڑھا ہے فریکلز. ٹھیک ہے. تو فریکلز جو ہوتے ہیں وہ یوزلی لال رنگ کے نہیں ہوتے ہیں, وہ جسٹ ڈارکر کلر اسکن کا تھوڑا سا گہرے رنگ کے وہ دانے دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اسکن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فریکلز. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہاں پہ جو لال رنگ ہے وہ صرف چہرے کے یا آپ کی گالوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی اگر کسی کے گال جو ہیں تھوڑے لال ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے لفظ ہے اس میں دو تھوڑی سی اوکے کون ہی جو پھیپھڑوں کے لیے لفظ ہے لنگس. 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 پھیپھڑے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یوزلی
क्या एस्पिरेशन, सांस के लिए, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे आप देख लेंगे फेफड़े जो है लाल रंग के हैं, अगर कोई स्मोकर है तो उसके फेफड़े आहिस्ता आहिस्ता काले रंग के हो जाएंगे और आपके फेफड़े जो है आपकी हवा को प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यूजली जो हवा नाक के थ्रू फेफड़ों में जाती है वहां से साफ होके आपकी खून में जाती है, ठीक है। और अगर कोई बंदा हैवी स्मोकर है तो उसके फेफड़े जो है आहिस्ता आहिस्ता वो हवा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन वे आप ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, ये बॉडी पार्ट्स के में शुरू में, हर बॉडी पार्ट जो है ये छोटी सी फैक्ट्री है, ये कोई ना, इसमें कोई एक इनपुट जाती है और आउटपुट आती है, ठीक है। लंग्स में क्या जाता है, हवा जाती है, हवा में गंदी चीजें होती हैं और फेफड़े जो है उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके साफ हवा निकालते हैं, ठीक है। उससे आगे लफ्ज है कूल्हे के लिए हिप्स, ठीक है, हिप्स, हिप्स, ठीक है। उससे आगे लफ्ज है आंखों के लिए आईज, आईज, आईज। और यहाँ पे वन सेकंड, मैं देख रहा था कि कोई एक और लफ्ज भी है ये नहीं। सो और एग्जाम्पल, तो आंखों के ऊपर होते हैं ये जो बाल होते हैं आंखों के बिल्कुल बाहर, ताकि ये आंखों के प्रोटेक्शन करें, कोई चीज आंखों के अंदर ना गिर सके। इसके लिए लफ्ज होता है आई लैश, ठीक है, आई लैश। अगेन ये लफ्ज हमने 1.1 में एक चीज सीखी थी, सॉरी 1.1 नहीं 1.0 में सीखी थी, एक लफ्ज था आर्म चेयर, राइट हियर, ये लफ्ज था आर्म चेयर, ठीक है, जो बाजू वाली कुर्सी होती है। दो लफ्जों को मिला के आपने एक तीसरा लफ्ज बनाया, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज था आर्म और चेयर, उसको मिला के हमने लफ्ज बनाया था आर्म चेयर। तो यहाँ पे लफ्ज क्या है, आई लैश, ठीक है। दो लफ्जों को इकट्ठा करके हमने तीसरा लफ्ज बनाया है आई लैश, जो आंखों के ऊपर होते हैं बाल। आई लैश को उर्दू में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, किसी को पता आई लैश को उर्दू में पलके क्या बोलते हैं? पलके पलकें। पलके बोले ना। पल, पलके, ठीक है। उससे आगे लफ्ज है जो पाँव की उंगली होती है, ठीक है, उसके लिए लफ्ज है टोज, ठीक है। तो इसमें एक चीज फॉर एग्जांपल जो आपको याद रखनी है कि, और जिसकी एक्चुअली मुझे खुद बहुत कंफ्यूजन होती थी, कि उर्दू में उंगलियों के लिए लफ्ज है हाथ की या पाँव की, उसके लिए लफ्ज है उंगली। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो है उंगली जो है पाँव की है या हाथ की है, हम उसको हमेशा कहते हैं उंगली। लेकिन इंग्लिश में जो हाथ की उंगली है उसको बोलते हैं फिंगर, और जो पाँव की उंगली है उसको हम बोलते हैं टो, ठीक है, टो। ये अभी अब इसमें दो चीजें हैं आपके लिए सीखने वाली, ठीक है। अब ये जो लफ्ज है इसके आखिर में एस है, ठीक है। अब एस का मतलब है ये प्लूरल है, इसका मतलब है उंगलियां, ठीक है। और अगर हम एक उंगली की तरफ इशारा करेंगे तो हम बोलेंगे टो। ये हमने चीज सीखी थी कि जो रेगुलर फॉर्म नाउन्स है उसके आखिर पे अगर आप एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। तो ये हमने पुराना लेसन एक पढ़ा हुआ है, ये उसी की एप्लीकेशन, ठीक है। उससे ठीक है, उससे आगे लफ्ज है मुंह के लिए माउथ, ठीक है, माउथ, माउथ। अब फॉर एग्जांपल उर्दू में या पंजाबी में हम पूरे चेहरे के लिए लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं कि जो ये मुंह कैसा है, लेकिन इंग्लिश के लिए हर पार्ट के लिए ये लफ्ज डिफरेंट है, ठीक है। जब हम माउथ बोलते हैं तो माउथ से हम यूजुअली हमारा मतलब होता है कि लिप्स, टीथ एंड टंग, ठीक है। ये क्या हो गया आपके लिप्स जो आपने हमने यहाँ सीखे हैं, ठीक है।
लिप्स के अंदर होंगे दांत, दांत जो है, दांत को इंग्लिश में एक दांत को बोलेंगे टूथ, एक से ज्यादा दांत होगा हम उसको बोलेंगे टीथ, ठीक है। सो एक, एक से ज्यादा, ठीक है। ये एक्चुअली मैथमेटिकल नोटेशन होती है कि अगर किसी चीज को आपने कहना है ज्यादा या ग्रेटर, उसके लिए ये वाली नोटेशन होती है, ठीक है। इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ, ग्रेटर ज्यादा, कि जी ये ज्यादा है। सो यहाँ पे मैंने जब लिखा है ये वाला, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा। सो दो तीन चार पांच, ठीक है। सो एक से ज्यादा जब आपका दांत होगा तो आप उसको कहेंगे टीथ, ठीक है। अब अगेन, अब हमने जब टो पढ़ा है, टो में टो को प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या लगाया है, एस लगाया है, टो का बन गया है टोज। और दांत जो है, एक के लिए लफ्ज है टूथ, ज्यादा के लिए है टीथ। अब ये इरेगुलर है, ये आपको इसका सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन, लफ्ज हमारा यहाँ पे है मुंह के लिए माउथ, ठीक है। मुंह, मुंह से हमारा मकसद है क्या ऑर्गन, जो लिप्स, टीथ, टंग, ठीक है। ये टंग आपके यहाँ थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे जुबान के लिए लफ्ज, ठीक है। इन चीजों को कलेक्टिवली हम कहते हैं माउथ, ठीक है। उससे आगे लफ्ज है कमर के लिए, कमर के लिए लफ्ज है बैक, 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 ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक और बात बोलनी थी, मेरे पास में नोट्स मैंने नहीं लिखे हुए हैं। यूजुअली मैं नोट्स मैंने अपने कंप्यूटर पे लिखे होते हैं, तो ताकि मुझे साथ साथ मैं उनको रेफरेंस कर सकूं, मैं कोई चीज़ भूलूं नहीं, ठीक है। आज अभी मैंने कंप्यूटर पे नोट्स नहीं लिखे हैं, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो सो एनीवेज, तो नोट जो मैंने आपको टीथ के बारे में मैंने नोट आपको बताना था कि जो टीथ के बारे में हम अक्सर जिपर की बात करते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज सीखने हैं, हम उसको जिपर के तौर पे हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जिपर में टीथ होते हैं, ठीक है, जो दंदाने होते हैं। अब इंग्लिश में दंदान, जो जिपर के जो दंदाने होते हैं, उनको हम बोलते हैं टीथ, ठीक है। लिटरली और फिगरेटिवली, ठीक है। लिटरली जब टीथ का मतलब होता है जो आपके मुंह में दांत होते हैं, लेकिन जब कोई चीज दांतों की तरह की होती है, जैसे जिपर के दंदाने होते हैं, उसको भी बोलते हैं टीथ, ठीक है। या टूथ या टीथ, सिंगल वर्सेस प्लूरल। सो ये चले, ये नोट हो गया। अब यहाँ पे कमर के बारे में आपको बात हो गई, ठीक है। उससे बाद आगे लफ्ज है टांगों के लिए, टांगों के लिए, टांगे, लेग्स। अगेन ये प्लूरल है और उसके आगे पे लगा हुआ है एस, लेग्स, ओके। उसके आगे लफ्ज है जुबान के लिए, टंग, टंग, ठीक है। ये है आपकी टंग, ये है आपके टीथ, और ये है आपके लिप्स, ठीक है। और जब आप लिप्स को, टीथ को और टंग को इकट्ठा करेंगे, इन तीनों चीजों को इकट्ठा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माउथ, ठीक है। लिप्स, टीथ एंड टंग, ठीक है जी। उसके आगे लफ्ज है हेयर, बालों के लिए, बाल जो होते हैं, अब सबके बाल हैं, ये उसको बोलते हैं हेयर, ठीक है। एक क्विक मेंशन मैं जो करना चाहता हूँ, यूजुअली जो हेयर है, इसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है, ये भी एक इरेगुलर प्लूरल है। हेयर की प्लूरल हेयर भी हो सकती है, और हेयर की प्लूरल हेयर्स भी हो सकती है, ठीक है। अगेन, आपको पता है कि इसकी बिल्कुल ऊपर जैसा लफ्ज है टोस, प्लूरल के लिए जो रेगुलर प्लूरल होता है उसके लिए एस लगाते हैं, ठीक है। जब इसकी एक्सेप्शन होती है, वो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, किसी वो उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है, जैसे टूथ से टीथ बनाया है, ठीक है। अब हेयर जो है, इसकी प्लूरल के लिए हेयर भी हो सकता है और हेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। ये एक और एक्सेप्शन है, ठीक है।
جیسے جیسے آپ انگلش سیکھیں گے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا کہ اچھا جی اس کی ایکسیپشنز کیا ہے، اس کی اگر آپ کی انٹرسٹ ہے آپ اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، ایٹائمالوجی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے انٹرسٹ تو آپ کو صرف وہ یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس سے آگے لفظ ہے پیر، پاؤں کے لیے لفظ ہے فٹ، ٹھیک ہے. فٹ، فٹ کی پلورل کیا ہے؟ فیٹ. جیسے ٹوتھ کی پلورل ہے ٹیتھ، فٹ کی پلورل ہے فیٹ، ٹھیک ہے. اوکے، اور آخری لفظ ہے بازو، آخری لفظ ہے بازو، ٹھیک ہے. بازو کو انگلش میں بولتے ہیں آرم، ٹھیک ہے، آرم. اوکے، اب آرم جو ہے یہ لفظ ہم نے سیکھا تھا 1.0 میں کہ نہیں؟ ARM، یہ ہم نے لفظ سیکھا تھا 1.0 میں، ٹھیک ہے. اور 4.1 میں اسی چیز کی ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے. اب آرم جو ہے اس کو آپ اگر آپ کی انٹرسٹ ہے، آپ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو سامنے والا آرم ہوتا ہے ایلبو کے بعد، اب یہ جو جوائنٹ ہے اس کے لیے لفظ ہے کوہنی، اس کو اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں اس کے لفظ ہے ایلبو، ٹھیک ہے. جو بازو کا حصہ ہے آپ کا کوہنی اور انگلیوں کے درمیان، اس کو بولتے ہیں فور آرم. فور، فور جو ہے یہ کافی انگلش میں اس کو چیزیں ہوتی ہیں پریفکس اور سفکس. کافی لفظوں کے سامنے یہ کمپاؤنڈ لفظ ہوتے ہیں، آپ لفظ کو توڑنا ہے جوڑنا ہے تو اس کو اس کی یہ اس کی ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو پریفکس ہوتا ہے کہ لفظ کے سامنے کے کوئی چیز کچھ لفظ کے سامنے کوئی لفظ لگائیں گے تو اس کا ڈفرنٹ تھوڑا لفظ ڈفرنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے. فور آرم کا یوزلی ہوتا ہے سامنے والا باز آرم یا اگلے والا بازو کا حصہ. سو یہ جو اتنا سا حصہ ہوگا اس کو ہم بولیں گے فور آرم، ایلبو اور ہاتھ کے درمیان، ٹھیک ہے. یہ ہے فور آرم، ٹھیک ہے. اگین یہ آپ کی انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی آپ کو انٹرسٹ ہوگی اسی حساب سے آپ سیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. سو میرا جس میں مائی باڈی، اور یہ ہمارا 4.1 لیسن ہے. سو جسٹ ٹو ریپیٹ، کاندھے کے لیے لفظ ہے شولڈر، کان کے لیے لفظ ہے ایئر. شولڈرز ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کے شولڈرز دو ہوں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ایس لگانا ہے. ایئر جو ہے ایک کی طرف بھی ریفرنس ہو سکتا ہے، دو کی طرف بھی ریفرنس ہو سکتا ہے. جب یہ آپ کا پلورل ہوگا تو آپ نے ایس لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم نے پہلے اور دوسرے لیسن میں پڑھی تھیں، جو کہ سنگل سے پلورل کیسے بنانا ہے. اگین یہ سیم کانسیپٹ جو ہے بار بار اپلائی ہو رہے ہیں تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے، اس چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی آہستہ آہستہ. اس سے اگلا لفظ ہے ہونٹ، ٹھیک ہے. ہونٹ یوزلی ہم جب بھی ہونٹوں کی طرف کسی بندے کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم دو ہونٹوں دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یوزلی یہ پلورل استعمال ہوتا ہے لپس، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے الگ سے کئی دفعہ کھانا کھاتے ہوئے بندہ اپنے ہونٹ کے اوپر دانت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ریفرنس کرنا ہے اوپر والے لپس کے لیے ورسز یا نیچے والے لپس کی طرف، تو ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو. اگر اوپر والا لپ ہوگا تو آپ اسے بولیں گے اپر لپ. اگر آپ کا لوور لپ ہو، نیچے والا لپ ہوگا تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ نیچے والا لوور لپ، ٹھیک ہے. کہ جی میرے اپر لپ پہ نشان پڑ گیا ہے یا میرے لوور لپ پہ نشان بن گیا ہے، ٹھیک ہے. اپر اور لوور. اگین اس میں آپ کو میں کوئی ریفرنس بتاؤں. ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات بھی کی تھی کہ انگلش میں کوئی بھی لیٹر ہے، کوئی بھی حرف ہے،
اس کی اپر کیس ہوتا ہے یا لوور کیس ہوتا ہے. جب ہم نے یہ ڈی پڑھا ہے جس کے اوپر بھی میں نے بلو نشانی لگائی ہے, اس کو ہم بولیں گے اپر کیس. ٹھیک ہے, اپر کیس. اور جو اس کے ساتھ میں یہ چھوٹا ڈی ہے اس کو ہم بولیں گے لوور کیس. ٹھیک ہے, اپر کیس بڑے والا, چھوٹے والا لوور کیس. ٹھیک ہے, کہ یہ اوپر والا ہے, یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اوپر والا نیچے والا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اب اسی چیز کو آپ دوبارہ اس کی ایک اور اپلیکیشن سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو اوپر والا ہونٹ ہے اسے ہم بولیں گے اپر, جو نیچے والا ہے اسے بولیں گے لوور. ٹھیک ہے, اپر لپ لوور لپ. یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو اس کا ریلیشن شپ بنے گا. ٹھیک ہے, اس سے آگے لفظ ہے اسکن کے لیے, جلد کے لیے اسکن. اسکن. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی فون ہے یا آئی پیڈ ہے یا لیپ ٹاپ ہے, اس کے اوپر ایک بہت کلو, اس کو صاف, اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر ایک وہ کور چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کور بہت پتلا ہو تو اس کو بولتے ہیں اسکن. ٹھیک ہے, کہ جی یہ میرے لیپ ٹاپ کی اسکن ہے یا یہ میرے آئی پیڈ کی اسکن ہے. ٹھیک ہے, اس سے آگے لفظ ہے دل. دل کا مطلب ہے ہارٹ. دل کو انگلش میں بولتے ہیں ہارٹ. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آگے آپ کو لنگس کی ایگزامپل دی ہے, ہارٹ بھی ہے, یہ چھوٹی سی ایک فیکٹری ہے ہمارے جسم کے اندر. گندا خون اس کے اندر جاتا ہے, اس کو یہ صفائی کر, اس کو صاف کر کے باقی سارے جسم میں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسینشلی ہم زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا دل چل رہا ہے آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر نیشن کا دل چل رہا ہے, ملک کا دل چل رہا ہے, ہم کہتے ہیں جی قوم زندہ ہے. یہ پاکستان میں ایک بہت مشہور گانا ہے, دل دل پاکستان. ٹھیک ہے, تو یہ دل ہے اور دل اس کے بارے میں اور. ٹھیک ہے, ہاں, تو لفظ میں نے دیکھنا ہے, اور کسی بھی چیز کو آپ لٹرلی بول سکتے ہیں یا فگریٹیولی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لٹرلی جب ہوتا ہے کہ جب ہارٹ کا مطلب ہے میرا دل, انسان کا دل, جو دل آپ کے اندر ہے. اب ہم جب کہتے ہیں دل دل پاکستان کے جی یہ ہماری قوم کا, یہ ہماری قوم کے بچے ہیں, ہماری قوم کا دل ہے, تو وہ ہوتا ہے فگریٹیو. ٹھیک ہے, اس سے آگے لفظ ہے چھائیوں کے لیے, لفظ ہے فریکلز. فریکلز. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے لفظ ہے ہاتھ کے لیے ہینڈ. اب فار ایگزامپل ایکچولی کوئی کامنٹ, یہ فریکل جو ہے یہ بھی پلورل لفظ ہے, اس کے آخر میں ایس ہے. ٹھیک ہے, یوزلی جو منہ پہ نشان ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں فریکلز. ٹھیک ہے, اس سے آگے لفظ ہے ہینڈ, یہ ہے ایک ہاتھ کے لیے. اگر آپ کے دونوں ہاتھ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے لگائیں گے ایس. فنگر, اس سے آگے لفظ ہے انگلی کے لیے فنگر. ایک کے لیے لفظ ہے فنگر, زیادہ کے لیے ایس لگائیں گے. ٹھیک ہے, آگے لفظ ہے ناک. ناک کے لیے لفظ ہے نوز. فار وٹ ایور دا ریزن, اگر آپ نے زیادہ کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہوگا نوزز. فیس, چہرے کے لیے لفظ ہے فیس. ایک سے زیادہ ہوگا تو اس کے لیے لفظ لگائیں گے ایس, فیسز. ہپس, یوزلی یہ پلورل لفظ استعمال ہوتا ہے کولے کے لیے. ٹھیک ہے, ہپس, جو ٹانگوں اور سے اوپر, ٹانگوں اور اوپر جسم کے درمیان میں یہ جو جوڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹانگوں اور پیٹ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیٹ کا لفظ اردو میں انگلش میں کیا ہوگا. تو اس کو بولتے ہیں یوزلی یہ پلورل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے صرف ایک ہپ کی طرف اشارہ کرنا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی اب باڈی جو ہے آپ کی لیفٹ, بائیں بھی ہو سکتی ہے دائیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بائیں والی طرف اشارہ کرنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیفٹ,
اگر آپ نے دائیں والی کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ بولیں گے رائٹ. ٹھیک ہے کہ جی کہ بندے فار ایگزامپل کہ بندہ کھیلتا کھیلتا گر جاتا ہے. ٹھیک ہے اب آپ بائیں طرف گریں گے تو آپ کی لیفٹ ہپ پہ شاید کوئی نشان پڑ جائے یا درد ہو جائے تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں میری لیفٹ ہپ پہ درد ہو رہا ہے یا میری رائٹ ہپ پہ درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس سے آگے ہے لفظ آنکھوں کے لیے آئیز. یہ پلورل لفظ ہے. ایک آئی کے لیے ہوگا آئی, ایک آنکھ کے لیے آئی اور ایک سے دو آنکھوں کے لیے آئیز. اگین سیم تھنگ. اگر آپ کی فار ایگزامپل آنکھ میں ایک مٹی پڑ گئی ہے ایک میں تو آپ نے بائیں والے کے لیے آپ کہیں گے میری لیفٹ آئی اور رائٹ آئی کے لیے آپ بولیں گے رائٹ آئی. ٹھیک ہے دائیں والی آنکھ کے لیے. ٹھیک ہے اوکے. اور ایک یہ لفظ ہم نے یہاں پہ بنایا تھا پلکوں کے لیے آئی لیش کمپاؤنڈ لفظ ہے. ٹھیک ہے اس سے آگے لفظ ہے جو پاؤں کی انگلی ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے ٹوز. ٹو سے ٹوز. ایک انگلی کے لیے ٹو, ملٹیپل کے لیے ٹوز. اس سے آگے لفظ ہے ماؤتھ. ماؤتھ کا مطلب ہے منہ. منہ کے اندر دانت بھی ہوتے ہیں. دانت کے لیے ایک لفظ, ایک دانت کے لیے لفظ ہے ٹوتھ, زیادہ دانتوں کے لیے تیتھ. ٹھیک ہے ایک سے زیادہ ہوگا وہ ہوگا ٹیتھ. لفظ اس سے آگے ہے کمر کے لیے بیک. ٹھیک ہے اس سے آگے لفظ ہے ٹانگوں کے لیے. ٹانگوں کے لیے لفظ ہے لیگز. اس کے آخر میں ایس ہے. ایس کا مطلب ہے یہ پلورل ہے. اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے بائیں ٹانگ کے لیے تو آپ کہیں گے لیفٹ لیگ. اگر رائٹ دائیں والی ہے تو اس کے لیے آپ بولیں گے رائٹ لیگ. عام ایگزامپل اس کی اگین سپورٹس کی ہے کہ کھیلتے ہوئے بندہ اکثر گر جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری رائٹ لیگ کو یہ ہوا یا میری لیفٹ لیگ کو ایسے ہوا. اس سے آگے لفظ ہے زبان کے لیے ٹنگ. ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا زبان ٹیتھ اور لپس کو اکٹھا کر کے ہم جو لفظ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ماؤتھ. اگر آپ اشارہ کر کے ماؤتھ کے اندر کیا ہے یا ماؤتھ میں کیا ہے لپس ہے ٹیتھ ہے ٹنگ ہے. ٹھیک ہے اس سے آگے لفظ ہے بالوں کے لیے ہیئر. ٹھیک ہے ہیئر کا اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیئر کی پلورل جو ہوتی ہے وہ ہیئر بھی ہو سکتی ہے اور ہیئرز بھی ہو سکتی ہے. وہ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ irregular پلورل ہے. ٹھیک ہے جیسے ہم بتایا کہ ہر چیز کا اسٹرکچر ہوتا ہے سنگل پلورل کا اسٹرکچر ہوتا ہے لیکن اس کی ایکسیپشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ اس کی ایک ایکسیپشن ہے. آگے لفظ ہے پاؤں کے لیے پیر کے لیے فٹ. ایک کے لیے فٹ ہوگا ملٹی ایک سے زیادہ فیٹ. اگین یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے کہ اس فٹ کے آخر میں ہم نے ایس جو ہے نہیں لگا سکتے. اس کی پلورل ہوگی فیٹ. اور آخری لفظ ہے آرم. ٹھیک ہے اگین آرم جو ہے وہ ہم لیفٹ آرم بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ آرم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اب یاد اب جب ہم نے اوپر یہ لپس پڑھا تھا تو ہم نے بولا تھا کیونکہ جو لپس ہے وہ اوپر اور نیچے ہیں. ٹھیک ہے اوپر والے کو ہم بولیں گے اپر, نیچے والے کو لوور. جو آرمز ہیں وہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہے دائیں بائیں. ٹھیک ہے تو اس کے لیے لفظ ہوگا لیفٹ اور رائٹ. ٹھیک ہے یوزلی جو ہوتا ہے آپ کا سوری سائڈ کامنٹ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے ایک اور لفظ سیکھا تھا 4R. یہ بھی ایگزامپل ہے کمپاؤنڈ ورڈ کی. دو لفظوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک لفظ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ لفظ آپ نے پہلے سیکھا تھا اے میں اور یہ اس کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے ایک اور گروپ میں آیا ہے تاکہ آپ چیزوں کو آپ چیزوں کا ریلیشن بنے. آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہو کہ چیزیں مختلف گروپس میں مختلف کانٹیکس میں یوز ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ کی فاؤنڈیشن بیس بن جائے گی پھر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اب ایگزامپل میں یہ دینا چاہتا تھا کہ جو رائٹ ہینڈ ہے یوزلی ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے بہتر ہے یا اس پہ ہم زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈ سائڈ سے لکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے تو اگر
لیٹس سے اگر آپ کسی بندے کسی کو اشارہ کریں کہ آپ کسی دوست پہ بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں، یا آپ اپنی آرگنائزیشن میں اپنی فرم میں کسی آپ بندے پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ یہ جو فلان جو بندہ ہے یا بندی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ، ہینڈ کہاں پہ تھا، یہاں پہ، ہاں یہ یہاں پہ ہینڈ، ٹھیک ہے، یہ وہ ہوتا ہے فگریٹو یوز. لٹرلی ہینڈ کا مطلب ہے ہاتھ، اور جو فگریٹو مطلب ہوگا کہ فار ایگزامپل وعدہ نے نور کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ جی نور جو ہے وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے، یا ثانیہ کو اس نے ٹرین کیا ہوا ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ میری رائٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ آہستہ آہستہ ان کو یوز کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے تھے 4.1 بیسک ورڈز.